السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوال زارا اور آج ہم بات کریں گے منتہا زارا کے کیس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہم اصل میں ہوا کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ منتہا زارا جو کہ 6 سال کی بچی تھی، وہ اپنے گھر سے اپنے فادر سے 50 روپیز لے کے چیز لینے کے لیے جاتی ہے، جیسے ہمارے بچے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے بچے شاپ پہ قریبی جو ہمارے پاس شاپ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، بچے چھوٹے بچے چیز لے کر آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ ہوا یہ کہ 20 سے 25 منٹ ہو گئے لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس کے پیرنٹس پریشان ہو گئے کہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی، بچی اتنی دیر تو نہیں لگاتی۔ تو وہ بچی کے جو فادر ہوتے ہیں منتہا زارا کے، وہ باہر جاتے ہیں مارکیٹ پتہ کرنے کے لیے کہ ابھی تک بچی واپس کیوں نہیں آئی۔ تو وہ جاتے ہیں وہاں، شاپ والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے بچی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ پورا ڈھونڈتے ہیں، پتہ کرتے ہیں محلے سے، ہر جگہ سے، ان کو نہیں پتہ چلتا بچی کا، تو وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور وہاں جا کر رپورٹ فائل کرواتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس آتی ہے وہاں پہ، وہ آ کے انویسٹیگیشن کرتی ہے، سارا دیکھتی ہے، چھان بین کرتی ہے۔ پھر جو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر جو شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ جو CCTV کیمراز ہوتے ہیں وہ ان کی فوٹیج چیک کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بچی آئی تو ہے چیز لینے کے لیے، پر ایک شاپ میں گئی ہے لیکن اس شاپ سے واپس نہیں آئی ہے۔ تو اب پولیس، ظاہر سی بات ہے، وہ ان شاپ والوں کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس بچی آئی ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، آپ کی شاپ میں آتی تو دکھائی دی گئی ہے لیکن باہر آتی نظر نہیں آئی، تو بچی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ بچی کہاں ہے، ہمیں نہیں پتہ، آئی ہوگی چیز لے کر چلی گئی ہوگی، ہمیں نہیں آئیڈیا۔ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے انویسٹیگیشن۔ تو اس کے بعد پولیس جو ہے ان کے اوپر مین سسپیکٹ وہی تھے، کیونکہ بچی ان کی شاپ میں گئی اور واپس نہیں آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی شاپ کی تلاشی لینی ہے۔ اب وہاں پہ علاقہ کیسا ہے، وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے شاپس بنی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر جو شاپ وغیرہ ہوگی، ان کے آنر ہوگے، ان کی فیملیز ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو نیچے شاپس ہوتی ہیں وہاں پر جو مطلب شاپس ہوتی ہیں، اور اوپر جو ہوتا ہے وہ فیملیز رہتی ہیں، ان کی رہائش ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جاتے ہیں، سارا چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 3 منزلہ وہ جو ہے دکان تھی، وہ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب وہ شاپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اندر جا کے دیکھتے ہیں تو ان کو بلڈ سٹینز ملتے ہیں، اسٹیئرز پہ سٹینز ملتے ہیں۔ پھر جب وہ اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک چاقو ملتا ہے، جو کہ مین ہول کہتے ہیں، ہم اس کو گٹر بھی بولتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک چاقو ملتا ہے جو کہ خون سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو ایک ہی ایریا، ایک چھت، اسی چھت، 3rd فلور، تیسری چھت جو ہوتی ہے ادھر، وہاں پہ انہیں ایک سائڈ پہ بہت ساری بوریاں ملتی ہیں اور بہت سارے کارٹن وغیرہ ملتے ہیں جس میں چیز وغیرہ ہوتی ہے، شاپ پہ سامان آتا ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے بیچ میں ان کو بچی کی لاش ملتی ہے جو کہ خون سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی ٹائم پر ایمبولینس آتی ہے اور پھر بچی کو لے کے جایا جاتا ہے، ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شاپ کے آنر ہوتے ہیں ان سب کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان سب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہمارا جو یہاں پہ شاپ پہ لڑکا کام کرتا ہے ارسلان، یہ اس کا کام ہوگا، ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ اب کہاں ہیں، تو وہ شاپ جو آنر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مجھ سے آدھی چھٹی لے کر گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آ جاؤں گا۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ انہیں کال کریں اور ہمیں پتہ کروائیں اور اسے بلوائیں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو شاپ آنر ہے وہ ان کو فون کرتا ہے، اس لڑکے کو، ارسلان کو، جو کہ ملزم، جو مین سسپیکٹ فی الحال ہوتا ہے، اس کو فون کرتا ہے کہ آؤ، مجھے جو 3rd فلور والا کمرہ ہے اس کی چابیاں دے کر جاؤ۔ تو وہ آتا ہے کیز دینے کے لیے۔ جب وہ آتا ہے تو پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور پولیس اس کو دیکھتی ہے تو اس کا جو جوتا ہوتا ہے اس کے اوپر بلڈ سٹینز ہوتے ہیں، تو وہ فوراً سے اس کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مین سسپیکٹ بن جاتا ہے۔ اسی ہی پوری سچویشن کے اندر، پکڑنے میں اور اس ہی سچویشن کے اندر چیزنگ میں، جو کہ ہوتا یہ ہے کہ CCD کے تھرو وہ لڑکا جو ارسلان ملزم ہے وہ مارا جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب منتہا زارا کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے، تو جب وہ آتی ہے تو اس میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو منتہا زارا ہے اس کے ساتھ بہت بری طریقے سے اسالٹ ہوا تھا۔ اسالٹ ہونے کے بعد اس کو پٹکا گیا ہے زمین کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کی اسکل میں بہت سارا فریکچرز ہیں، اس کی فیس اور اسکل کی بونس میں فریکچرز ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو گلا ہے، جو شاہرگ ہوتی ہے، وہ 2 سینٹی میٹر تک کٹ ہے، اور بلڈ لاس کی وجہ سے اس بچی کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو یہ سارا ہوتا ہے بچی کے ساتھ۔ اب اس لڑکے کو بولا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ساری بات کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا بتاتا ہے، وہ لڑکا بیان دیتا ہے کہ
لڑکی آئی چیز لینے کے لیے شاپ پہ، تو میں نے اسے کہا کہ چیز اوپر پڑی ہے، اوپر سے چل کے لے کر آؤ، جاؤ خود آؤ۔ وہ اندر آئی، اوپر گئی چیز لینے کے لیے، اوپر اٹھا کے اسے لے گیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ اسالٹ کیا۔ اس کے بعد جب بچی چیخی چلائی تو اس نے کیا کیا، بچی کو مارا، اس کے بعد اس کے گلا کاٹ دیا، جس کی وجہ سے بلڈ لاس ہوا۔ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں پر پھینک دیا، آس پاس بوریاں بنا کے رکھ دیں، اس کو بیچ میں رکھ دیا، اور یہ تیاری کی کہ جب میں شام کو گھر جاؤں گا، جاتے ہوئے میں اسے کہیں راستے میں پھینکتا ہوا جاؤں گا۔ یہ اس لڑکے کا اپنا بیان تھا۔ تو اتنے پروفس بہت تھے، اور اس کے بعد جب ڈی این اے رپورٹ آئی، ڈی این اے رپورٹ میں بھی یہی تھا کہ اس کا ڈی این اے ملا، لڑکے کا ڈی این اے ملا۔ تو اتنا پروف بہت تھا کہ وہ ہی مین سسپیکٹ ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کو اور جو 4 دکان کے اور مالک تھا اور اس کے اور لوگ تھے، ان سب کو اریسٹ کیا گیا، اور جو لڑکا ہے وہ تو مارا گیا۔ اب یہاں پر بھی 2 باتیں ہیں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے، اس کے اپنے ہی جو ساتھی ہیں، جو شاپ آنر تھے، ان کے بیچ میں آپس میں ان کا ایشوز ہوئے، اور وہیں سے ہی انہوں نے اس کو فائر کر کے مار دیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی نے اسے مارا ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جو باقی شاپ کے باقی لوگ تھے، ان کو جو ہے رکھا گیا ہے، پولیس کسٹڈی میں ہیں وہ لوگ، لیکن ابھی تک ان کے نام، ان کی فیس کچھ بھی ریویل نہیں کیا گیا ہے۔ عوام بہت زیادہ غصے میں ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، یہ چیز بہت غلط ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے ارسلان، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ڈیتھ کے بعد پورے سرگودا میں اعلان ہوتا ہے کہ اس لڑکے کو کوئی بھی اپنے قبرستان میں جگہ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے جنازے پہ جائے گا۔ اور جو اس لڑکے کا جنازہ ہوتا ہے، اس میں اپنے 5 سے 6 لوگ جنازے میں ہوتے ہیں، جو کہ اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں سرگودا کے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اسے یہاں دفنایا، ہم اسے قبرستان سے نکال کے باہر پھینک دیں گے، ہم ہر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یہاں نہ رہنے دیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو، لڑکے کو اس کے آبائی گاؤں میں دفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے پیرنٹس، اس کی مدر، اس کے فادر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا بیٹا ملوث نہیں ہے، ہمارا بیٹا بہت اچھا تھا، اس کی بہت اچھی تربیت تھی، وہ قرآن پاک پڑھتا تھا، مسجد میں پڑھاتا تھا، اذان دیتا تھا، اس کی ایسی کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بیٹے کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اصل جو ملزمان ہیں وہ دکان کے مالک ہیں، جو دکان کے آنر ہے، جن کا گھر ہے، وہ لوگ اسی سب میں ملوث ہیں، اور انہوں نے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ تو یہ تھی پوری سٹوری منتہا زہرا کے کیس کی۔ اب اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سب کے لیے کون سٹینڈ لے گا؟ ہمارے بچوں کی سیکیورٹی کے لیے کون سٹینڈ لے گا؟ ایسے کیس، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، ایسے آپ کو ہزاروں کیس مل جائیں گے ہمارے ملک میں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی کیس ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں چھوٹی بچیاں، بچے، لڑکے بھی انوالو ہیں، لڑکیاں بھی انوالو ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں کون ان سب سے چھٹکارا دلائے گا؟ ہمیں کون انصاف دلائے گا؟ اور سب سے مین اس میں ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سیکیورٹی کا خیال خود رکھیں، ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ باہر صرف درندے پھر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کب ہمارا بچہ باہر جائے گا اور کسی درندے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کا خیال رہیں، خود بھی سیف رہیں، اپنے بچوں کو بھی سیف رکھیں، اور برائی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ باقی پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ کیس میں بات ہوگی، نیکسٹ کیس میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔